الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولياء كاملين والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان سے اس وقت اٹھانا مولا. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے. بندہ تو گنہگار ہے، تو رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا.
جو چاہے قطرے کو سمندر کر دے، تو جو چاہے جو تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے خانہ توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میری قسمت سے الہی پائیں گے رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات کی توفیق سے جمعہ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیاروں کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت محترم، آج کا جو خطاب ہے اس کے سرنامہ کلام کے طور پر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف اس کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کا ذکر بیان فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر 3 گروہوں سے اپنے دین کا کام بڑے تسلسل کے ساتھ لیا ہے۔ 3 گروہ۔ پہلا گروہ انبیاء کرام کا، اللہ کے نبیوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی معرفت کروائی، اللہ کی پہچان کروائی۔ جب انبیاء کرام اس دنیا سے تشریف لے جاتے، ان کا وصال ہو جاتا، تو پھر اس کے بعد ان کی امت میں سے اللہ پاک گروہ اولیاء کو چن لیتا تھا۔ اولیاء اور علماء، یہ 2 گروپ تھے جو نبی کے بعد نبی کے دین کا کام کرتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کرام کی امتوں میں بڑے بڑے کامل اللہ کے ولی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان کی عظمتیں، ان کی شانیں بیان فرمائی، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اپنے ولیوں کی اور نبیوں کی امت کی علماء کا بیان بھی فرمایا ہے۔ اب یاد رکھیں، جو بھی عالم دین صاحب عمل بن جائے وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو علم کی حد تک رہتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو عمل کی دنیا میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں
کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر صاحب کرامت بنا دیتا ہے. وہ اولیاء عظام اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ صاحب کرامت بن جاتے ہیں. تو یہ جو اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے، یہ بھی کرامت کے درجے پر فائز تھے، کرامت کے درجے پر. ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے کرامت بیان فرمائی. اب ان کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ، اس کے تقریباً 100-150 سال بعد یہودیوں نے بڑی سازشیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مٹانے کے لیے، اور انتہا درجے تک کہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین دنیا سے مٹ جائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین اس وقت حق تھا، کیونکہ آپ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر بن کر آئے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے باہر والی قوم عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھ سکتی تھی. جو یہاں کے عیسائی وغیرہ ہیں نا، یہاں یورپ میں ادھر ادھر، تو وہ عیسائی بیسیکلی عیسائی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو بنی اسرائیل کے ایریے سے ہی باہر کے ہیں، نہ ان کا وہ قبیلہ، نہ ان کا وہ ایریا. اور اب نبی پاک علیہ السلام کے آ جانے کے بعد وہ تو پھر دنیا کے اندر ایک ہی مذہب رہ گیا ہے، کیونکہ میرے آقا نے آ کر اعلان فرمایا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی بھیڑوں کو سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی میرا ایریا بنی اسرائیل ہے، یہی قوم ہے، یہی علاقہ ہے، اس کے باہر نہیں. ان کے لیے اللہ نے اور انبیاء کرام بھیجے ان کی ہدایت کے لیے. لیکن جب سرکار دو عالم تشریف لائے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی ایک خاص قوم کے لیے آیا ہوں، میں کسی خاص ایک علاقے کے لیے آیا ہوں، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جہاں کوئی حد بندی نہیں ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، میرے آقا انسانوں کے تو کیا کائنات کے ذرے ذرے کے نبی بن کر رہے ہیں. یہ حضور کی شان. بہرحال اس وقت بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 150-200 سال بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا دقیانوس. یہودیوں نے چونکہ پلان کیے تھے اس کے لیے کہ اس دین مسیح کو ختم کرنا ہے ہم نے، تو ایک بادشاہ آیا دقیانوس جس کا نام تھا. بڑا ظالم بادشاہ تھا. وہ اپنے پورے ملک کے اندر سال کے 2 دورے کرتا تھا، اور ان دوروں کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ملے اسے مذہب عیسائیت چھڑا کر بت پرستی کی طرف لگا دیا جائے. وہ بتوں کا پجاری تھا، یہودی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا. سو وہ مختلف علاقوں کے دورے کرتا، جدھر بھی جاتا تو لوگوں کو یہی کہتا کہ دیکھو، یا تو ان بتوں کی پوجا کرو، ان بتوں کو سجدہ کرو، اور ان کے نام کا جانور ذبح کر کے ان کی بلی چڑھاؤ، اس کا خون ان بتوں کے اوپر ملو. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر جیل میں جانے کے لیے، سزائیں بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب بعض لوگوں نے یہاں پر دھوکہ کھایا ہے کہ یہ جو ہم اولیاء اللہ کے نام کی 11ویں شریف یا ایصال ثواب کا ختم یا عرس کرتے ہیں نا، تو بعض لوگ پھر یہاں سے دھوکہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کام تو مشرک کرتے تھے، آپ بھی یہی کرتے ہیں. حضور وہ پہلے زمانوں میں لوگ ہوتے تھے تو حضور غوث الاعظم کے نام کا بکرا ذبح کر دینا، یا
لیکن اب تو خیر جتنی مہنگائی ہو چکی ہے بکرا تو لینا بڑی دور کی بات، دیسی مرغا کوئی نہیں لے سکتا، مڈل کلاس طبقہ ہے وہ لینے مشکل ہو گیا۔ تو پہلے ہوتے تھے لوگ بڑے شوق سے نا بکرے پال کر، پھر ان سے کوئی پوچھتا بھی کس لیے پال رہے ہو، وہ کہتا تھا یہ غوث پاک کے نام کا بکرا ہے۔ تو پھر لوگ کہیں ان کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے تھے کہ لو جی جس طرح وہ بتوں کے نام کی بلیاں چڑھاتے تھے اب تم اولیاء کے نام کی بلیاں چڑھاتے ہو، یا ہم کوئی ختم دلا لیں تو لوگ آج بھی یہی فتویٰ لگاتے ہیں۔ دوستو یہ غلط فہمی ہے۔ ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے، سب سے بڑا فرق کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر جب ذبح کرتے تھے کوئی جانور تو عبادت کی نیت سے کرتے تھے۔ ہم کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتے اور نہ ان کی عبادت کی نیت کرتے ہیں، ہمارا ذبح کرنا ولی کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں تو کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ عبادت کی نیت سے اس بت کو خدا سمجھ کر یا خدا کا شریک سمجھ کر اور اس کی عبادت کی نیت سے وہ ذبح کرتے تھے۔ ہم اولیاء اللہ کے نام کی جو دیگیں چڑھاتے ہیں یا جو لنگر تقسیم کرتے ہیں وہ ولی کو خدا نہیں مانا جا رہا ہوتا، یا ولی کی عبادت کی نیت نہیں ہوتی، وہ دیا خدا کے نام پہ جا رہا ہوتا ہے، اس کا ثواب ولی کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل فرق جو مین ہے ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، وہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس بت کا نام لیا کرتے تھے، جس طرح ان کے بت تھے لات، منات، حبل، عزا، تو وہ کیا کرتے تھے بسم اللہ، بسم الحبل، بسم العزا، اس طرح کر کے وہ جانور کی گردن پہ چھری پھیرا کرتے تھے۔ الحمدللہ کوئی مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی ولی کا نام تو کیا حضور کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ حضور کا نام بھی ہم نہیں لیتے ہیں، بلکہ ہم نام کس کا لیتے ہیں؟ اللہ کا۔ بسم اللہ اللہ، بسم اللہ یہ کہہ کر تو وہ نام لیتے تھے بتوں کا۔ یہاں ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ نام لیتے ہیں اللہ کا۔ اور تیسری وجہ کہ وہ اس کا خون بتوں کے اوپر ملنا، ان کے استھان پہ رکھنا، یہ عبادت سمجھتے تھے۔ کوئی بھی ولی ایسا، کوئی بھی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ جو ہم نے کیا وہ ولی کی قبر پہ بھی چڑھائیں یا ولی کی قبر پہ اس کا خون ملیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ عبادت کرتے تھے، ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے تھے، ہم کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتے۔ یہ بنیادی فرق یاد رکھیں۔ تو دقیانوس جو بادشاہ تھا وہ لوگوں کو اس طرح مجبور کرتا تھا۔ اب بادشاہ شروع سے دین کے خلاف ہی رہے ہیں، جو بھی نبی آیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امیر لوگ آتے یا بادشاہ آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو حق کی طاقت سے دنیا میں غالب کر ہی دیتا ہے۔ اب وہ بادشاہ چلتے چلتے اس علاقے میں بھی آیا جہاں پر یہ اصحاب کہف موجود تھے، اس نے اپنا دربار لگایا اور اس علاقے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے۔ اب اس بادشاہ نے اپنا دربار لگایا اور سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ پکڑ کے لے آؤ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والا ہے، ان کو ماننے والا ہے۔ سو لایا گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، اور یہ جو اس وقت کئی لوگوں نے تو بت پرستی قبول کر لی اور کئی وہ تھے جو ایمان پہ ڈٹے رہے، انہوں نے جان دے دی۔ یہ 7 نوجوان تھے، 7 نوجوان، اور یہ کوئی غریب ماں باپ کے بیٹے نہیں تھے، یہ 7 کے 7 بڑے امیروں اور رئیسوں کے بیٹے تھے۔ لیکن اللہ پاک جس کو ہدایت عطا کرنا چاہے نا تو پھر وہ کہیں بھی ہو رب تعالی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 7 نوجوان آپس میں دوست بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دل سے ماننے والے بھی تھے۔ ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم عیسائیت چھوڑ دو اور ان بتوں کو سجدہ کرو۔ ان نوجوانوں نے ڈنکے کی چوٹ پر بھرے دربار کے اندر بادشاہ اور وزیروں کے سامنے سینہ تان کے کہا ہم سب کٹانا گوارا کر لیں گے لیکن رب کے
سوا کسی اور کو سجدہ کرنا گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان دل کے اندر جرت پیدا کر دیتا ہے۔ مومن بندہ ہو نا، مومن، اس کے اندر جرت آ جاتی ہے، ایمان جرت پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے وہ شعر پڑھا ہے نا، کیا خوب۔ اقبال کہتا ہے کہ بندہ مومن کا دل بے موریا سے پاک ہے۔ جاگ رہے ہیں تو کٹ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بے موریا کہتے ہیں، بیم کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، اس کو بیم بھی بولا جاتا ہے، بیم بھی بولا جاتا ہے، تو یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خوف، ڈر، اور ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا۔ یعنی بندہ مومن کا دل بے ریا سے پاک ہے، مطلب اس کے اندر نہ خوف ہوتا ہے نہ دکھاوا ہوتا ہے، وہ جو کرتا ہے اپنے رب اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پھر جب ایمان آ جاتا ہے اس کے اندر نا، تو اس کے اندر پھر وہ نڈر ہو جاتا ہے، جرأت آ جاتی ہے، بہادری آ جاتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے کہ بندہ مومن کا دل بے موریا سے پاک ہے، بندہ مومن کا دل بے موریا سے پاک ہے، اور وقت کے فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ کہتا ہے ایمان، خدا کی قسم، ایمان جرأت پیدا کر دیتا ہے، ایمان جرأت پیدا کر دیتا ہے۔ ایمان تو پھر چڑیوں کو شہبازوں سے ٹکروا دیتا ہے، ایمان یہ۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ ہے مسلمان، کافر ہے مسلمان تو شاہی نہ فقیری، اور مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ آپ جتنے بھی اٹھا کر دیکھ لیں مسلمان، ان کی زندگیاں کیا تھیں؟ خدا کی قسم حضرت بلال کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، مالک کے سامنے وہ آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے، اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن جب دل کے اندر محمد عربی کا عشق آ گیا نا، حضور کا ایمان آ گیا، حضور اسلام کی محبت آ گئی، ایمان آ گیا، تو حضرت بلال کو اس ایمان نے اتنا بہادر کر دیا کہ جس مالک کے سامنے وہ بول نہیں سکتے تھے، آج ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے امیہ سن، آج کے بعد میرا جسم تیرا غلام ہے، دل کملی والے کا غلام ہے، دل کملی والے کا غلام ہو گیا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا خدا کی قسم کہ وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارے یا ہر کفر کے قانون کے ساتھ متفق ہو جائے، ہر برائی کے ساتھ متفق ہو جائے، نہ، مومن کہتا ہے اب دل کملی والے کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اب ساری دنیا کی بادشاہتیں مل کر بھی مجھے خریدنا چاہے، وہ ساری کی ساری دنیا کملی والے کی جوتی کے قدموں پہ قربان کر دو، حضور کے قدموں کی گرد و راہ پہ قربان کر دو، پھر مومن حضور کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے تو اصل میں وہ مومن دیکھے ہی نہیں ہے نا۔ میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے نا، تو کہتے تھے تم نے کبھی نمازی دیکھے ہیں؟ تو میں کہتا تھا حضور روزانہ دیکھتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو روزانہ ہی دیکھتے ہیں۔ کہتے تھے نہیں، تم نے نمازی نہیں دیکھے ابھی۔ تو میں کہتا تھا حضور نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے نمازی ہم نے دیکھے ہیں، وہ بھی اپنے بچپن میں، عمر ان کی اس وقت بھی تقریباً 60 70 سال 80 سال کے قریب تھے۔ نمازی ہم نے دیکھے ہیں، وہ بھی اپنے زمانے میں، کہ نمازی جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا تھا، خدا کی قسم اس کے چہرے پہ خدا کا نور چمک رہا ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ سجدہ خدا کو کرنا اور دل میں دنیا کے خیالات چل رہے ہوں، دل میں دنیا بسی ہو، ہر غلط قانون کے ساتھ متفق بندہ کھڑا ہو، ہر برائی کو اچھائی سمجھ کے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہو، اور رسم و رواج کے نام پر برائیاں ہو رہی ہوں اور وہ کہے کوئی بات نہیں، چلتا ہے زمانے کے ساتھ۔ نہیں، یہ مومن نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے پھر یہاں پہ قلم اٹھایا ہے، کہتے سبحان اللہ۔ علامہ اقبال بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رگوں میں
وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی یہ سب کچھ تو ہے، لیکن وہ دنیا نے ایک دل کے اندر ڈیرا ڈال دیا ہے نا، اس لیے۔ ورنہ ایمان صحیح معنوں میں جب دل میں گھر کر جاتا ہے تو خدا کی قسم پھر مومن بندہ فقیری میں بھی بادشاہیاں کرتا ہے۔ پھر ایمان دل میں گھر کر جائے تو بے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بھی غوث پاک کے دروازے پہ کھڑا نظر آتا ہے، پھر سلطان محمود غزنوی جیسا بھی خواجہ ابوالحسن خرقانی کی بارگاہ میں لائنوں میں لگا ہوا نظر آتا ہے کہ میری ملاقات ہو جیسا ہی ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ ایمان تو انسان کو حضور کے در کے سوا کسی اور در کی طرف دیکھنا ہی نہیں دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جگہ جگہ پر برائیوں کے ساتھ متفق ہو کے چلتا پھرے۔ مومن یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ان کے دل کے اندر آ گیا تھا ایمان۔ جب ایمان آ گیا، بادشاہ وقت ہے سامنے، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم نے سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کو کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری جوانیوں پہ مجھے ترس آ رہا ہے، بڑے خوبصورت کڑیل جوان ہو تم، جاؤ میں تمہیں ایک رات کی مہلت اور دیتا ہوں، سوچ لو اور پھر مجھے آ کے اپنا جواب دینا۔ وہ جب ساتوں دوست وہاں سے نکلے تو نکل کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اس کے عذاب سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ تو وہ سارے کے سارے شہر سے باہر ایک غار تھی پہاڑ کے اوپر، وہ سارے کے سارے اس غار کے اندر چلے گئے۔ اب غار کے اندر جانے کی دیر تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی مولا تو ہماری مدد فرما، اس ظالم بادشاہ سے ہماری جان چھڑوا اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب ان کا دعا کرنا تھا۔ دعا کرنے کے بعد اسی غار کے اندر وہ لیٹ گئے ساتوں کے ساتھ۔ اب جب وہ جا رہے تھے نا تو راستے میں ان کو ایک دھوبی ملا، اس دھوبی کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ دھوبی نے کہا کہ آپ ایمان والے ہیں، میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ انہوں نے کہا چل پھر تو بھی آ جا۔ اب جب وہ چلنے لگے تو پیچھے کتا جو تھا وہ بھی آنے شروع ہو گیا، وہ بھی چلنے لگا ان کے ساتھ ساتھ۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کتا تو بھونکے گا، پتہ چل جائے گا لوگوں کو، وہ ہماری غار تک پہنچ جائیں گے، اس لیے انہوں نے کتے کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کر دی، اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر اللہ والوں پر بھونکتا نہیں ہوں۔ یہاں کئی وہ ہیں جو کتے تو نہیں ہیں لیکن اللہ والوں پہ بڑا بھونکتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کتا تو تھا لیکن اللہ والوں پر اس نے کہا میں بھونکوں گا نہیں، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں حفاظت کروں گا آپ کی۔ وہ کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ اب وہ غار کے اندر چلے گئے، اللہ پاک سے انہوں نے التجائیں کی، دعائیں کی، اور جب شام کا وقت ہوا تو وہ لیٹے اس غار کے اندر اور کتا اپنی باہیں پھیلا کر غار کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ جب نیند طاری ہو گئی تو ایسی نیند طاری ہوئی کہ ساری رات بھی سوئے رہے، صبح بھی۔ اب بادشاہ کہے وہ نوجوان نہیں ہے، کدھر ہیں؟ پتہ کرتے 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 وہ اس غار کے کنارے تک پہنچ گیا۔ دقیانوس بادشاہ جب اس غار کے کنارے تک پہنچا، پتہ چلا کہ یہ تو اندر سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کمال ہے، لوگ میرے قہر و غضب سے ڈرتے ہیں اور میری نافرمانی کوئی نہیں کرتا، اور یہ عجیب بندے کہ آرام سے سوئے پڑے ہیں۔ اس نے تیش میں آ کے کہا کہ ان کے سامنے دیوار چن دی جائے۔ اب جب دیوار چننے لگے نا، اب ظاہر ہے دیوار کو چھوٹی موٹی تو تھی نہیں، پوری دیوار بنانی تھی انہوں نے۔ تو اس کا ایک وزیر تھا جو بڑا نیک دل تھا، اس نے 2 تختیاں لکھی اور ان پر مضمون یہ لکھا کہ یہ اصحاب کہف ہیں، ان کے نام یہ ہیں، یہ چند نوجوان ہیں جو بادشاہ دقیانوس کی وجہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں آئے ہیں، تاکہ کوئی زندگی میں نیک دل بادشاہ آئے تو وہ یہ پڑھے اور اس کو پتہ چلے کہ ایمان والے یوں بھی ہوا کرتے ہیں، ان کے ایمان کو جلا مل جائے۔ اس نے 2 تختیاں لکھی، ایک تختی اسی دیوار کی بنیاد میں رکھ دی اور ایک تختی شاہی خزانے میں رکھ دی۔
تاکہ ہمارے بعد کوئی آئے گا تو پڑھے گا، ان کی تاریخ پڑھے گا۔ اس نے وہ سارے حالات ان کے لکھ کے جب رکھ دیے، اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ اب وہ نیند طاری جب ہو گئی تو 100 سال گزرے، 200 سال گزرے، 300 سال گزرے، وہ سوئے رہے، اور ایسے سوئے رہے کہ اللہ پاک ان کی کروٹیں بھی بدل دیتا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو کھانے پینے کی حاجت سے بھی مبرہ کر دیا، ورنہ 300 سال بندہ بھوکا پیاسا زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ رب کی قدرت تھی اور صحابہ کہف کی کرامت تھی۔ وہ سوئے رہے، 300 سال جب پورے ہونے لگے، 1-2 دن باقی، تو ایک چرواہا آیا بکریاں چرانے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بکریوں کو کہاں پہ چھپاؤں کہ بارش کا موسم ہے اور ہوگی تو یہ گیلی نہ ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ غار ٹھیک رہے گی۔ اس نے اس دیوار کو توڑنا شروع کر دیا، وہ 2-4 اور بھی آ گئے اس کے ساتھ۔ جب وہ دیوار ٹوٹی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اندر تو بندے سوئے پڑے ہیں۔ وہ بھاگ گیا واپس۔ اتنے میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کو بھی جگا دیا۔ اب وہ جاگے، ان کو بھوک لگی آپس میں، انہوں نے، ایک کا نام تھا یملیخا، اس کو بھیجا کہ جا تو کوئی باہر سے کھانا پانی لے کے آ۔ اب انہوں نے سمجھا کہ یار آج کچھ زیادہ ہی سو گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم 1 دن پورا سو گئے، کسی نے کہا نہیں یار۔ تو اب وہ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کھانا لینے گیا، جب کھانا لینے کے لیے اس نے کھانا لیا اور وہ پیسے جو پرانے دور کے اس کے پاس موجود تھے اس نے جا کر ہوٹل والے کو دیے، تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ پیسے ہیں۔ اس نے سب کو بلا لیا کہ لگتا ہے اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، بندے کو شور مچ گیا، بھی ان کو خزانہ مل گیا ہے۔ اب یہ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچی، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا نا، اس وقت اس پورے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیل چکا تھا۔ 3 صدیاں گزر گئی تھی، دین پھیل چکا تھا، اور دین پھیلنے کے بعد لوگ تفرقوں کا شکار ہو چکے تھے۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا بیدروس، وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔